بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجف سے کربلا تک پیدل مشی زیارتی امام حسین علیہ السلام کا فاصلہ محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 68 کلومیٹر 50 میل ہے، اور ایک اوسط شخص کے قدم کی لمبائی دیکھی جائے تو تقریباً 0.75 میٹر یا 2 فٹ 5 انچ بنتی ہے۔ یعنی نجف اشرف سے کربلا مالی تک ایک زائر اوسطاً تقریباً 1,06,770 قدم چلتا ہے۔ یہ عدد اوسطاً ہے، اور حقیقی عدد زائر کی رفتار، قدم کی لمبائی اور وقفوں کے مطابق کم یا زیادہ ہو سکتا ہے۔ اب فقط ایک حدیث کو لے کر کیلکولیشن کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے امام حسین بن علی علیہ السلام کی زیارت کے ارادے سے نکلتا ہے، اگر وہ پیدل چل رہا ہو تو اللہ تعالی اس کے ہر قدم کے بدلے میں 1000 نیکیاں لکھتا ہے، 1000 گناہ معاف کرتا ہے، اس کے 1000 درجات بلند کرتا ہے، اور اس کے لیے 1000 حج اور 1000 عمرہ کا ثواب لکھتا ہے۔ حوالہ وسائل الشیعہ باب 50 حدیث نمبر 73۔ اگر اس ایک حدیث میں بیان کردہ زائر کے فقط قدموں کا ثواب کیلکولیٹ کیا جائے تو یہ تعداد تقریباً 10,67,77,000 نیکیاں بنتی ہیں، اور اتنے ہی زائر کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اتنے ہی زائر کے درجات بلند ہوتے، اور اس کا زمین پر قدم کو رکھتے وقت 10,66,63,000 حج اور قدم اٹھاتے وقت اتنے ہی عمرہ کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ یعنی نیکیاں 1,27,627,627 نیکیاں، گناہ معاف 1,627,627 گناہوں سے معافی درجات، 1,627,627 درجات بلند حج کا ثواب، 1,627,627 حج عمرہ کا ثواب، 1,627,627 عمرہ۔ فقط قدموں کو رکھنے اور اٹھانے کا مکمل تخمینہ لگایا جائے تو زائر کو حاصل ہوئے اجر و ثواب کی کل تعداد 426,66,68,000۔ اللہ اکبر۔ اب سوچیں کہ دورانی مشی، سانس لینا، عزاداری کرنا، ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کا سننا، دل غمگین رکھنا، آنکھوں سے آنسو جاری ہونا، دیگر زائرین سے حسن سلوک وغیرہ وغیرہ، واللہ زائرین امام حسین علیہ السلام کا اجر و ثواب کسی بشر کی کیلکولیشن کجا فرشتوں کے بس سے بھی باہر ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر میں نے یہ کیوں لکھا کہ فرشتوں کے بس سے بھی باہر ہے؟ تو آئیں مہدی پور نے جو اپنی کتاب جرح کرامات امام حسین علیہ السلام کے صفحہ 120 پر آیت اللہ لازمی شاہرودی کا ایک واقعہ نقل کیا ہے، وہ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب وہ آیت اللہ سید محمود شاہرودی کے ہمراہ کربلا کی زیارت کے لیے پیدل سفر کر رہے تھے۔ وہ دونوں حضرات عشق حسین کے جذبے سے سرشار ایک طویل سفر کے بعد کربلا کے قریب پہنچے، اپنے سفر کا سامان مدرسہ بات کو بہائے میں رکھا، اور تھکنے سے چور اور زخمی پیروں کے باوجود فوراً امام حسین علیہ السلام کے حرم کی طرف روانہ ہو گئے۔ حرم میں پہنچتے ہی ایک ایرانی زائر نے جب دیکھا کہ یہ دونوں جلیل القدر شخصیات اتنی دور سے پیدل زیارت کے لیے آئی ہیں تو اس کا دل جذبات سے بھر گیا۔ اس نے اصرار کیا کہ یہ لوگ اپنی اس پیدل زیارت کا ثواب اسے فروخت کر دیں۔ مرحوم آیت اللہ شاہرودی نے اس کی اس خواہش کو نظر انداز کیا اور بغیر کچھ کہے حرم کی جانب بڑھ گئے۔ زیارت کے بعد وہ واپس مدرسہ آئے اور آرام کیا۔ اگلی صبح کا وقت تھا کہ مدرسے کا خادم آیا اور بتایا کہ ایک شخص سید محمود شاہرودی اور سید محمد باقر بات کو بھائی سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ جب ان حضرات نے اس شخص سے ملاقات کی تو حیرت ہوئی کہ یہ وہی ایرانی زائر تھا جو کل زیارت کا ثواب خریدنے کی درخواست کر رہا تھا۔ اس شخص کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہنے لگا، کل رات میں نے مولا امام حسین علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ مولا ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ ان کے ارد گرد جمع تھے۔ میں روتے ہوئے مولا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں 2 سیدوں کی پیدل زیارت کا ثواب خریدنا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ میرے بھائی مولا عباس علیہ السلام سے جا کر پوچھیں کہ سید محمود شاہرودی اور سید محمد باقر بات کو بھائی کی پیدل زیارت کا ثواب کیا ہے۔ ایرانی زائر کہتا ہے کہ میں اس شخص کے ساتھ مولا عباس علیہ السلام کی خدمت میں گیا۔
जो सहन में बैठे हुए थे और उनके उर्द गर्द लोग जमा थे। इस शख्स ने मौला अब्बास अलैहिस्सलाम से सवाल किया तो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने वहां मौजूद फरिश्तों की तरफ रख करके फरमाया, तुम इन दो सैयदों की पैदल ज़ियारत का सवाब कितना लिखते हो? फरिश्ते मुझे अपने साथ ले गए और पूछा, तुम क्या देखते हो? मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा, बारिश हो रही है। फरिश्तों ने कहा, अगर अल्लाह हमें हुक्म दे कि हम बारिश के कतरों को शुमार करें तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम इन दो सैयदों की पैदल ज़ियारत का सवाब शुमार नहीं कर सकते। ये सुनकर ईरानी ज़ायर की आंखों से मजीद आंसू बहने लगे और वो बेअख्तियार कहने लगा, मुझे अब मालूम हो गया कि मैं कितनी बड़ी दौलत के पीछे था जो मेरे नसीब में नहीं थी। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको ज़िंदगी में फ़कत एक बार ही सही लेकिन अरबीन हुसैनी करबला माली में करने की अजीम सादत से ज़रूर नवाजें।